بہت بار چوٹ بھی لگی ہے، اسٹنگ آپریشنز میں کان کے پردے بھی پھٹے ہیں، یہ 18 7 یہاں پر لگے ہوئے اسٹیچز، اور بھی بہت چھوٹے لگے. 27 روپے میں ایک مارڈر ہو جاتا ہے ایک پان کے. بس مجھے ایک MNA کی کال آئی اور انہوں نے مجھے کہا کہ ایک بچی ہے، اس کے والد نے اس کے ساتھ ریپ کر دیا. آج تک میں کانپتی ہوں اس واقعے سے. میں بچپن میں نا جب قربانی کے دن عید پر ہر لوگوں کے نا وہ سیڑھیاں اکٹھی کرتی تھی اور اس کے اندر سے اس کے دانت کے جبڑے سے بڑے نفاست سے اس کی آنکھ نکالتی تھی، پھر کوئی 10 12 آنکھیں نکالے کینچے کے. مجھے کبھی نہیں لگتا تھا کہ میں اتنی مشہور ہوں گی کہ آپ کو انٹرویو دے رہی ہوں گی. السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان شاہزیب خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل. ناظرین، آج ہمارے ساتھ ایک دبنگ لڑکی موجود ہیں جنہوں نے بڑی جدوجہد کے ساتھ میڈیا کے اندر اپنا ایک نام بنایا. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں دعا مرزا. آج ہم انہیں سے بات کریں گے، وہ آپ کو خود بتائیں گی کہ انہوں نے کتنی سٹرگل کر کے ایک نام بنایا. السلام علیکم میڈم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے؟ تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. اچھا میڈم، ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے اتنی جدوجہد کی اور صرف ایک کرائم کی بیٹ ہی کیوں سلیکٹ کیا؟ آپ نے کوئی اور بیٹ کیوں نہیں سلیکٹ کی؟ مجھے لگتا تھا کہ میں یہ کام اچھے طریقے سے کر سکتی ہوں. آئی جسٹ لو ٹو کور کرائم اسٹوریز، ہارڈ اسٹوریز کور کرنا مجھے اچھا لگتا تھا، انویسٹیگیشن کرنا اچھا لگتا تھا. اس لیے مجھے یہ لگتا ہے، ہمیشہ میں لوگوں کو کہتی ہوں کہ یہ مت تلاش کریں کہ کس میں اسکوپ ہے، یہ تلاش کریں کہ آپ کس میں اچھا اسکوپ پیدا کر سکتے ہیں. تو مجھے لگا کہ میں اس میں کر سکتی ہوں. آپ کو یہ کیسے فیل ہوا کہ میں کرائم میں اچھا اسکوپ کر سکتا ہوں؟ میری اماں مجھے بتاتی ہے کہ میں بچپن میں نا جب قربانی کے دن عید پر ہر لوگوں کے نا وہ سیڑھیاں اکٹھی کرتی تھی اور اس کے اندر سے اس کے دانت کے جبڑے سے بڑے نفاست سے اس کی آنکھ نکالتی تھی، پھر کوئی 10 12 آنکھیں نکالے کینچے کے تھی. تو اس کے بعد وہ ابھی بھی میں کرتی ہوں کبھی کبھی. قربانی وغیرہ بھی خود ہی کر لیتی ہوں گی؟ نہیں، قربانی نہیں کرتی، لیکن مجھے اس کے کینچے کھیلنا نا بڑا مزہ آتا ہے کیونکہ وہ چپک جاتے ہیں ایکچولی، دور تک نہیں جاتے. اٹس ریئلی ویری فن. اس وجہ سے آپ نے کرائم اس کے بعد مجھے ہارڈ اسٹوریز کور کرنا اچھا لگتا تھا. اور پھر میرے ساتھ اسکول میں ایک واقعہ ہوا. میری ایک فرینڈ تھی، اس کے ساتھ ایک ایشو ہو گیا. وہ کوئی چوری کا موبائل تھا، شی گاٹ اٹ. اور اس کے بعد وہ انویسٹیگیشن، وہاں پہ نا کوئی ویمن انویسٹیگیٹر نہیں تھی، جس کی وجہ سے اس کا کیس خراب ہوا اور اس کے والد نے اس کی ٹانگیں توڑ دی باقاعدہ بیٹی کی، کیونکہ اس کا کیس اس طرح رپورٹ نہیں ہو سکا. وہ میل انویسٹیگیٹر تھے، وہ اپنی بات صحیح پہنچا نہیں سکی. تو آئی فیلٹ کہ میں نے اس کو بڑا کور کیا تھا. تب آئی واز ناٹ رپورٹر، ظاہر ہے اسکول کے بچے جیسے ہوتے ہیں. تو میں نے بڑا وہ لوپ ہول محسوس کیا. آئی وانٹیڈ ٹو جوائن پاکستان آرمی، لیکن میں وہاں نہیں جا سکی. تو پھر آئی تھاٹ کہ مجھے کیا. اوکے، اپنی تھوڑی سی اسٹرگل کے بارے میں بتائیں کہ آپ نے جب شروع کیا تو شروع سے لے کے اب تک جو آپ نے اسٹرگل کی اس میں کون کون سے مشکل ترین فیزز تھے؟ مشکلات اتنی ہیں کہ مجھ پہ آسان ہوئی ہیں، اور آسان اتنی ہوئی ہے کہ مجھے اب یاد بھی نہیں کرنا کیونکہ بہت مشکلیں تھیں. میں ایکچولی ایک میرا تعلق ایک ایسے گھرانے سے جہاں پر خواتین نے اگر پی کو بھی دوپٹہ کروانے جانا ہے تو وہ اپنی اماں سے کہتی ہیں کہ آج آپ جلدی ہانڈی پکا لیں تاکہ بازار جانا ہے. تب اتنا بھی الاؤ نہیں ہے. اور اس جگہ پر مجھے یہ سمجھانا کہ یہ جو انڈسٹری ہے یہ شوبز نہیں ہے، یہ رپورٹنگ کچھ اور ہوتے ہیں، کہ میڈیا کو شوبز کے علاوہ کو سمجھا نہیں جاتا. تو اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ، بٹ مائی پیرنٹس ور سو سپورٹیو. میرے بابا بہت سپورٹیو ہے، میری ماما ورکنگ لیڈی ہیں، اس لیے وہ سمجھتی تھی. لیکن شی واز آف دا پوائنٹ کہ سوسائٹی کے پریشر کو کیسے لے کے چلیں گے، آپ سب سے بڑی ہو، ڈاکٹر بننا چاہیے. تو میں نے خیر میس کام کیا، اور اس کے بعد چونکہ یہ میرا اپنا ڈیسیجن تھا، میں نے فرسٹ سیمسٹر سے ACT Purdue جوائن کر لیا تھا اور کسی کی سفارش پہ نہیں کیا تھا، خود کیا تھا. انٹرنشپ کی، ایگزیکٹلی میں سلیکٹ ہو گئی، انٹرنشپ کی، پھر جاب ہو گئی. پھر آئی جمپڈ انٹو پبلک نیوز. تب لانچ ہو رہا تھا، پبلک نیوز جوائن کیا. پبلک کے بعد GTV جوائن کیا، پھر 92 جوائن کیا، پھر 92 کے بعد ڈیلی پاکستان، اور جیو کے ساتھ کام کر رہی. چیلنجز بہت تھے میرے لیے. ایلیفنٹ چین توڑنا بہت مشکل تھا، لیکن مجھے میری اچیومنٹ صرف یہ ہے کہ بہت ساری مائیں مجھے کال کر کہتی ہیں کہ ہم نے اپنی بیٹیوں کو بھیجنا ہے. تو اب لگتا ہے کہ آپ کے جانے سے، آپ کے سروائیول سے ایسا لگتا ہے کہ بہت گلیمر کی ضرورت نہیں ہے، آپ ٹیلنٹ کی بیس پہ جا سکتے ہیں. مطلب آپ نے لوگوں کی سوچ بدل دی. مجھے لگتا ہے کہ میں نے کانفیڈنس کسی حد تک کامیاب ہوئی ہوں، کسی حد تک دینے. ڈیورنگ کرائم بیٹ کرتے ہوئے کبھی ایسا ہوا کہ کسی کرمنل سے آپ کا کوئی پھڑا وغیرہ ہو گیا؟
اچھا یہاں پر نا ایک بڑی فارچونیٹ بات یہ ہوئی کہ میں نے جیسے ہی کرائم بیٹ سلیکٹ کی تو چونکہ مجھے شوق تھا، میں نے ایکسل کرنا تھا، میں بڑا کلیئر تھی کہ میں نے اسی فیلڈ کے ساتھ رہنا ہے اور ایسی اسٹوریز کے ساتھ رہنا ہے، تو میں نے اسی وقت ایک انٹرنیشنل سرٹیفکیشن کر لی جو کہ پروٹیکشن آفیسر بھی تھی. تو اس سے فائدہ یہ ہوا کہ مجھے یہ پتا تھا میں نے کتنا سیف ڈسٹینس رکھنا ہے اور میں نے کس ایریا میں رہ کے کیسے رپورٹ کرنا ہے. اس لیے ایکچوئل یہ ایشوز تو ویسے نہیں ہوئے، لیکن جو تھریٹس آتے ہیں یا جو آپ کے ساتھ ظاہر آپ ایک بندے کی بات ریکارڈ کر رہے ہیں، آپ دوسرے سے موقف لیں گے اور جس کے اگینسٹ وہ جا رہا ہے وہ تو آبویسلی ریئیکشن شو کرے گا. تو ویسے مسائل بہت ہوئے ہیں، بہت بار چوٹ بھی لگی ہے، اسٹنگ آپریشنز میں کان کے پردے بھی پھٹے ہیں، یہ 18 7 یہاں پر لگے ہوئے اسٹچز اور بھی بہت چھوٹے لگے ہوئے. اچھا یہ جو کرائم کی بیٹ ہے اس کے اندر ٹاسک آپ خود چوز کرتی ہیں یا ادارے کی طرف سے آپ کو اسپیسیفکلی دیا جاتا ہے؟ اچھا اٹ ویریز کہ آپ کس ادارے کے ساتھ کام کر رہے ہیں. ابھی چونکہ میں جیو میں ہوں تو آئی کور بیوروکریسی، وہ وائٹ کالر کرائم ہے، اسکینڈلز ہے، اس طرح سے. جب میں ڈیلی پاکستان میں تھی اس سے پہلے تو اوبیسلی وہ اپنے خود کانٹینٹ کرنا تھا، اور پھر سوشل میڈیا کے حوالے سے تھرلر کانٹینٹ کرنا ہوتا تھا، کوئی مرڈر اسٹوری، ڈبل مرڈر، ڈرگ ابیوز، اس طرح کا. تو اس میں آپ خود کرتے ہیں. ابھی بھی خیر مطلب چونکہ میں بیوروکریسی کور کرتی ہوں تو اس میں صاف ستھرا کرائم ہے، تو اس میں خیر وہ بھی خود ہی کرتے ہیں. نہیں اس کو کور کرنا ذرا ایک نفاست سے کور ایزی نہیں ہے، ایکچولی زیادہ مشکل ہے، اس میں ڈاکومنٹس بھی چاہیے آپ کو. اچھا آپ نے کرائم کو بڑا قریب سے دیکھا ہے، آپ یہ بتائیں کہ یہ کوئی انڈسٹری ہے، اس کے اندر کیسے کام کیا جاتا ہے، کیسے وہ ایک کریمنل کو ریڈی کیا جاتا ہے، اس میں کس طرح ساری ورکنگ ہوتی ہے؟ اس پہ میں نے ایک بڑی کمپریہنسو اسٹوری کی ہے کہ کرائے کے قاتل کیسے بنتے ہیں. اور ہمیں جو منیمم ریٹ اس کا دیکھا تو 27 روپے میں ایک مرڈر ہو جاتا ہے، ایک پان کے بس مرڈر ہو جاتا ہے. وہ کیسے ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں جن کو وہاں پر ہینڈلرز ہوتے ہیں جو مانیٹر کرتے ہیں کہ گلی میں چھوٹا بچہ ہے اس کا رجحان کیا ہے، کیا اسے بدماشی پسند ہے، وہ چین پہنتا ہے، وہ بریسلیٹ پہنتا ہے، اس کا رجحان کیا ہے، وہ ٹک ٹاکر کیسا ہے، اس کو گن پسند ہے، تو وہ پھر اس کو کیچ کرتے ہیں، پھر اس کو وہ لے کے جاتے ہیں، پھر وہ ایک دن بڑا گینگسٹر کی صورت میں آپ کو نظر آتا ہے. تو دس از آل اباؤٹ کہ جب آپ کے گھر سے مانیٹرنگ نہیں ہوتی نا، آپ کو نہیں پتا کہ آپ کا بچہ مغرب کے بعد کہاں ہے، وہ 11 بجے کیوں گھر آیا، تب سے آپ سمجھ لیں کہ تباہی شروع رہتی ہے. اور لائک وائز اب تو 2023 میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو اب خواتین کے ساتھ بھی ایسے ہے. بہت سارے کرائم میں ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین کی شمولیت بہت زیادہ ہوتی ہے، اور وہ ایسی ہی ہوتی ہے کہ جب گھر کی طرف سے مانیٹرنگ ذرا کم ہوتی ہے، نرم ہوتی ہے، تو obviously وہ پھر ان ایکچوئل کہیں اور انگیجمنٹ ہوتی ہے. اچھا کوئی ایسا کیس یا کوئی ایسی سٹوری جو کہ آپ کا ایک خواب رہا ہو کہ مجھے اس پہ کرنا چاہیے تھا لیکن ابھی تک وہ پورا نہ ہو؟ مجھے لگتا ہے کہ مجھے 2000 کیس کو خود کور کرنا چاہیے تھا جو میں نے پوری طریقے سے نہیں کیا، شاید میں اس کو کسی اور ڈائریکشن میں کسی اور اینگل پہ کور کرتی. اچھا آپ کے کریئر کے اندر آپ کی سب سے کوئی ایسا واقعہ جو کافی پینفل ہے جو بلائے نہیں بھولتا؟ 2 ایسے واقعات ہیں جو مجھے کبھی نہیں بھولتے اور کبھی یاد آ جائیں کسی بھی موقع پر تو میں بہت ڈسٹرب ہو جاتی ہوں. حالانکہ میں بڑی اسٹرانگ نرو والی بندی ہوں، میں نے بہت سارے کرائم سین دیکھے ہیں، بلاسٹ کور کیے ہیں جس میں آپ گن رہے ہوتے ہیں باقاعدہ 1 لاش 2 لاش 2.5 3 5.5 اس طرح گن رہے ہوتے ہیں لٹرلی، کیونکہ اس وقت آپ کو رپورٹ کرنا ہوتا ہے فوراً. لیکن 2 ایسے واقع ہیں. زینب کیس کے بعد اس کیس میں ایک بچی تھی کائنات، میں اس کے گھر گئی تھی قصور کچھ عرصہ بعد، اور وہ بچی اس کو ڈرپ لگی ہوئی تھی اور وہ آسمان کی طرف دیکھ کے صرف چیخیں مارتی تھی. اس کا سارا علاج ہو گیا تھا لیکن اس کے برین میں شوق کی وجہ سے ایک ایسی اس کو بیماری ہو گئی تھی جس میں وہ آسمان دیکھ کر صرف چیخیں مارتی تھی اور وہ رکتی نہیں تھی. اس کا گلا بیٹھ جاتا تھا لیکن وہ کچھ کسی کو نہیں کہتی تھی. اس کو فوڈ پائپ لگا ہوا تھا، وہ سرنج سے اس کو دودھ پلاتے تھے. وہ بڑے غریب لوگ تھے. وہ کوڑے کے ڈھیر سے بعد میں ان کو ملی تھی بچی، اور جس دن یہ واقعہ ہوا اس کے اگلے دن اس کا رزلٹ آیا، اس نے اپنے پورے اسکول میں ٹاپ کیا تھا، جس کے بعد سے ابھی تک وہ ایسے ہی لاچار پڑی ہے. جب میں نے اس کو کور کیا تھا تو آج تک میں کانپتی ہوں اس واقعے سے کہ ہمارے ہاں ریپ کرنے والوں کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ وہ کتنے زیادہ خاندانوں کو متاثر کرتے ہیں. دوسرا ایک واقعہ گرین ٹاؤن میں، مجھے ایک MNA کی کال آئی اور انہوں نے مجھے کہا کہ ایک بچی ہے، اس کے والد نے اس کے ساتھ ریپ کر دیا، اور میرے لیے وہ بڑی قیامت کا منظر تھا. میں وہاں پر گئی اور میں نے اس کا پرچہ نہیں ہو رہا تھا، میں نے اس کو ان سے ریکویسٹ کی کہ سر اس کا پرچہ تو درج کریں، انویسٹیگیشن تو شروع کریں. میں نے ان MNA کی کال پر اس کا پرچہ درج کروایا کہ وہ ریکویسٹ کر رہے تھے اور وہ جاننے والے تھے تو میں نے کروا دیا. جب اس کی انویسٹیگیشن ہوئی تو پتہ چلا کہ اس بچی نے
وہ اپنے چاچو سے شادی کرنا چاہتی تھی اور گھر میں چونکہ لڑائی ہوئی, اس کے چاچو شادی شدہ تھے, تو اس نے اپنے والد پہ الزام لگایا تھا اور اس کے والد نے میرے پاؤں پکڑے اور انہوں نے کہا کہ پلیز ان سے کہو مجھے یہاں پہ مار دیں, میں گھر نہیں جا سکتا, کہ میں اس الزام کے ساتھ اب زندہ ہی نہیں رہ سکتا. یہ والد نے کہا؟ یہ والد نے کہا, کیونکہ مطلب اس بچی نے بیان دیا سامنے صرف اس سین سے ایگزٹ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. تو اس والد کی جو آواز ہے نا وہ آج تک میرے کانوں میں جب آتی ہے تو میں بہت بری طرح سے. تو سچا والد تھا یا وہ لڑکی؟ سچا والد تھا. اچھا. وہ بچی اپنے چاچو سے شادی کرنا چاہتی تھی اور چاچو آلریڈی میرڈ تھے. تو اس نے مطلب وہ جب گھر میں انہوں نے اس کے والد نے کہا کہ تمہیں مار دوں گا, تو اس نے اپنے والد پر ہی ریپ کا الزام لگایا. اچھا, تو آپ نے سٹی 42 سے سٹارٹ کیا, تو سٹارٹ میں آپ کو ایسا لگا, کبھی فیل ہوا کہ میں اتنی جانی مانی شخصیت بن جاؤں گی, میرا اتنا نام بن جائے گا؟ ہمارے جو ابھی ریسنٹلی فریش بچے آ رہے ہیں وہ ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ مجھے کبھی نہیں لگتا تھا کہ میں اتنی مشہور ہوں گی کہ آپ کو انٹرویو دے رہی ہوں گی. مجھے لگا مجھے یہ سوال پوچھے. اچھا نہیں, یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, بس جتنے لوگ جانتے ہیں, لوگ محبت کرتے ہیں اور کریڈیبل سمجھتے ہیں, صرف اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. میں ایڈوائس یہ دینا چاہوں گی کہ یہ بہت لائم لائٹ والی فیلڈ لگتی ہے دور سے, لیکن یہاں پر کسی بھی قسم کا کوئی کارڈ نہیں چلتا. آپ ریفرنس پیج پہ چلیں گے تو آپ انٹر ہو سکتے ہیں, سروائیو نہیں کر سکتے. اگر آپ سروائیول کے باوجود جلدی پروموشن چاہتے ہیں, پروموشن مل جائے گی, اس پوزیشن پر سروائیو نہیں کر پائیں گے. تو مجھے لگتا ہے کہ اپنے آپ پہ بلیو کرنا چاہیے, اور لڑکیوں کو جو لگتا ہے کہ وہ بہت جلدی اس میں گروم کر جائیں گے اگر وہ پریزنٹیبل دکھائی دیتی ہیں, اگر وہ اچھے کپڑے پہنتی ہیں, تو ایسا بالکل نہیں ہے. فار دیم آئی وانٹ ٹو سے یور آئی لائنر کین بیکم اے اسموکی آئی ٹمورو, سو بلیو ان یور سیلف. ایگزیکٹلی. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ انسان کے اندر جرمز ہونے چاہیے, اسی کو وہ پالش کر کے آگے جا سکتا ہے. اٹ ڈزنٹ مین کہ اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں, اس کو کریئر بنانا چاہتے ہیں, تو آئیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو شوق ہے تو یہ شوقین افراد کے لیے فیلڈ ہے. ٹھیک ہے. اچھا, موسٹلی لوگ اس فیلڈ کے اندر شوقین افراد ہی آتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ اینکر بن جائیں تو فرنٹ پہ آ جائیں گے. تو بس اگر آپ کو اینکر بننا ہے, اس سے لگتا ہے نا کہ آپ مشہور ہو جائیں گے اور آپ کا ایک بہت لیونگ سٹائل ہوگا. یار یہاں پہ تو 25,000 روپے سے سیلری اسٹارٹ ہوتی ہے اور میکسیمم آپ کہیں جاتے ہیں تو 1 لاکھ روپے پہنچتی ہے. اینکرز کے لیے کیا مشورہ دیں گے؟ اگر آپ اینکر بننا چاہتے ہیں اور آپ میں اسکل ہے اور آپ اس کو پیشن کے ساتھ پروفیشن بنانا چاہتے ہیں تو لازمی ہے. اگر آپ اس کو پارٹ ٹائم رکھنا چاہتے ہیں تو دس از ناٹ اے پارٹ ٹائم جاب ایٹ آل. لیکن ناظرین, مجھے اور دوا مرزا کو دیجیے اجازت. اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ.